اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رماک آفیشل دیکھنے اور سننے والے تمام معزز دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بابرکت گھر کی سیر کروائیں گے جو کائنات کے سب سے افضل بشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ ہمارے پیارے حبیب کبریا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گھر کا وہ نقشہ ہے جو چند عرصہ پہلے سعودی حکومت نے پبلش کیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ اس گھر کا پیارا سا نقشہ ہے جس گھر پر کائنات کی سب سے زیادہ برکتیں اور رحمتیں اس گھر پر برسیں۔ اس مقدس اور پاکیزہ طرز زندگی اور گھر کا اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے ہمیں سادگی ہی سادگی نظر آتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی دونوں جہاں کی تھی۔ ایک لمحہ اگر خیال کریں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں دونوں جہاں کی بادشاہی تھی، جو نہ صرف اس جہان کی بلکہ آخری زندگی جو کہ مرنے کے بعد شروع ہونی ہے اس کے بھی سردار ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی زندگی کی کیا حیثیت رکھتے تھے، آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ یہ جو نظارہ آپ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، اس سے آپ لوگوں کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کی ساخت یعنی کہ بناوٹ کیسی تھی۔ گھر کے داخلی حصے میں ایک چھوٹا سا سین تھا جس میں زمین پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ یہی وہ بابرکت کونا تھا جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ اس سین کے کونے پر کھانا پکانے کا سامان موجود تھا اور آٹا پیسنے کی چکی اور دوسرے گھریلو آلات وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، اور اس سین کے ایک نکر میں پانی کا گڑھا پڑا ہوا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور مالک بن نذیر کے کنویں سے آپ کے لیے ٹھنڈا میٹھا پانی لایا جاتا تھا۔ خواتین و حضرات، گھر کے داخلی دروازے کے ساتھ ایک سین کے نکر میں ایک چارپائی اور بستر موجود تھا۔ اب چلتے ہیں گھر کے اندرونی حصے کی طرف۔ آپ لوگوں کو احاطے کے کیمرے میں ایک داخلی دروازہ نظر آ رہا ہوگا۔ یہی وہ راستہ تھا جس کے ذریعے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آیا جایا کرتے تھے۔ یہ کاشانہ نبوت کے گھر کے اندر کا نظارہ ہے۔ یہ جو روشنیاں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ اس دور میں تو روشنیاں موجود نہیں ہوتی تھیں۔ یہ بعد میں سعودی حکومت نے برقی کمکموں کو روشن کرنے کے لیے روشنیاں سجائیں اور ان روشنیوں کو بندوبست کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں یہاں ایک آلہ ہوا کرتا تھا اور اس کے اندر چراغ رکھا جاتا تھا جو ہر شام جلا دیا جاتا تھا۔ نیچے کھجور کی چٹائی بچھی ہوئی ہوتی تھی اور اس چٹائی کے اوپر چارپائی پڑی ہوتی تھی جس پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ وہ نرم بستر بالکل پسند نہیں کرتے تھے اور اکثر آپ عبادت کے بعد زمین پر ہی لیٹ جایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سین کی چھت کا منظر ہے۔ اس پر کھجوروں کی چھال ڈال کر سائے کا انتظام کیا گیا ہے۔ کاشانہ نبوت کے گھر کے اندرونی حصے میں دیکھتے ہوئے اگر آپ سامنے دیکھیں تو آپ لوگوں کو سامنے والی دیوار کے ساتھ کھجور کی خشک شاخیں نظر آئیں گی۔ اس کے ساتھ ہی کھانے پینے کی چیزیں رکھنے کا ایک چھوٹا سا گھڑا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک ہے، اور اس کے ساتھ زمین پر برتن پڑے ہوئے ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات کھانا تناول فرمایا کرتی تھی۔ خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے وقت ایک بہت ہی متعارف طریقہ برتتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اور عمومی اوقات میں جوں کی روٹی اور اس کے ساتھ سرکے کا استعمال کیا کرتے تھے، اور ساتھ یہ دعا بھی پڑھتے تھے کہ اے اللہ، آل محمد کے رزق کو اتنا ہی دے جتنا زندگی میں درکار ہے۔ خواتین و حضرات، اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں کو سونا بنانے کی پیشکش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جب تیرا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں اور جب بھوکا رہوں تو تیرے سامنے دعا کروں۔ عرب کے کونے کونے سے دولت کے خزانے لدے آتے تھے، لیکن سرور کائنات سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شان نبوت میں وہی فکر و فاقہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ساری زندگی میں 2 وقت کبھی بھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو گھر میں اس دن کے جوؤں کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں تھا، اور چاند سے جوؤں کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ ایک یہودی کے ہاں رہ رکھی گئی تھی۔ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چٹائی پر آرام فرمایا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کچھ نشانات پڑ گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ حضور، اگر آپ حکم جاری کریں تو میں آپ کے لیے ایک نرم بچھونا بچھا دوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور دنیا کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو گرمی میں سفر کر رہا ہو اور تھک کر ہار کر پیاس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ آپ کا بستر مبارک چمڑے کا بنا ہوا ہوتا تھا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چار دیواری کے اندر آپ کا رہن سہن، طریقہ اور معمولاتی زندگی کیا تھے، اس کے متعلق کئی احادیث روایت ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ راوی کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ بعض صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کی زندگی تو ہم جانتے ہیں، لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات زندگی ہم نہیں جانتے، چنانچہ ہمیں اس کے متعلق معلوم کرنا چاہیے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی زندگی تو ازواج مطہرات ہی جانتی تھیں، چنانچہ صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ ازواج مطہرات کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب یہ صحابہ کرام ازواج مطہرات کے پاس گئے تو سب نے یہی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات زندگی ویسے ہی تھے جیسے کہ دوسرے لوگوں کے تھے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا کھاتے، گھر کے سارے کام کاج خود کرتے تھے، کسی چیز کی مرمت کرنی ہوتی تو خود کرتے، جوتا خود گانٹتے تھے، کسی کام میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹانا ہوتا تو خود بٹاتے تھے۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے پہلو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اسی طرح گھریلو زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، تحقیق تمہارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ اور حیات ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کا عملی تفسیر ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔